खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। मैं आपका खादम पादरी अमीन फ्रांसिस एक नए प्रोग्राम के साथ, जिसको हम सिलसिलावार हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे, दी होली स्पिरिट एंड इज़ मिनिस्ट्री, रूहुल कुदस और उसकी खिदमत। इसके बारे में आज इसका पहला प्रोग्राम है और हम खुदावंद में रूहुल कुदस के बारे में और फिर जो रूह इंसान को बख्शा गया, उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका गया, इसके बारे में भी देखेंगे। तो आइए हम इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली नाम में। तो हम देखेंगे पैदाइश की किताब और उसका पहला बाब, उसकी पहली 2 आयात हम सुनेंगे। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी, और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। आमीन। खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बिश करती थी। बाइबल मुकद्दस में तख्लीक के वक्त और रूहुल कुदस के काम और करदार को मुतारफ करवाती है। बाइबल मुकद्दस रूहुल कुदस के बारे में बताती है। ज़मीन सुनसान, इसका एक मतलब है जिंदगी से मुराद जिंदगी खाली थी, मुकम्मल तारीकी। खुदा ने रोशनी को कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। आज भी जिंदगियां खाली हैं और रूहुल कुदस के बगैर अंधेरा है, तारीकी है। लेकिन जब रूहुल कुदस आएगा तो रोशनी होगी, जलाल होगा, नूर होगा और जिंदगी मुनव्वर होगी। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुदस, ये तीनों वाहद खुदा में नजर आते हैं। जैसे कि इंसान एक है, लेकिन उसमें 3 चीजें हैं, उसकी जान है, उसका बदन है और फिर उसकी रूह है। लेकिन इंसान एक ही है। इसी तरह खुदा एक ही है, खुदा वाहद है, 3 खुदा नहीं है। लेकिन खुदा का इकलौता बेटा भी, जो उसका कलमा है, जो उसके मुंह से निकला, और फिर रूह जो उसके साथ है। खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बिश करती थी। जब तख्लीक कायनात का काम हो रहा था तो रूह कुदस साथ ही था। बाइबल इसको यूं ही मुतारफ करवाती है। अब देखते हैं यूहन्ना की अंजील, उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत हम पढ़ते हैं। यहां पे क्या लिखा है? इब्तिदा में कलाम था, और कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुदा था। आमीन। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुदा था। तख्लीक के अमल में खुदा बाप और खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुदस ये मौजूद थे। अब गौर से सुनिए, रूह के लिए इब्रानी जुबान में लफ्ज रुआह ये कहा गया है और इब्रानी जुबान में बोला जाता है। इसका तर्जमा है हवा और सांस, ये भी इसका तर्जमा है। अब ज़बूर 33 देखें, ज़बूर नंबर 39 वर्स नंबर 6, तो वहां भी क्या लिखा है कलाम मुकद्दस में? ज़बूर नंबर 33 और उसकी 6 आयत। आसमान खुदावंद के कलाम से और उसका सारा लश्कर उसके मुंह के दम से बना। आमीन। आसमान खुदावंद के कलाम से और उसका सारा लश्कर उसके मुंह के दम से बना है। रूह इब्रानी जुबान में जो लफ्ज इस्तेमाल हुए, रेश, वावल, हेतल, और यहीं से लफ्ज रुआह निकला, जिसका एक और मतलब है पेनोमा। ये पुराने नामे में रुआह 378 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, 378। इससे मुराद जिंदगी का मंबा। यीशु मसीह ने कई बार फरमाया, हमेशा की जिंदगी मैं हूं, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जिंदगी का पानी मैं हूं, क़यामत और जिंदगी मैं हूं। अब गौर से सुनिए, तवज्जो कीजिए। डी.एल. मूडी ने, ये उसका कॉल है, उसने कहा बाइबल मुकद्दस हमारे इल्म में इजाफा करने के लिए नहीं, बल्कि
بائبل مقدس ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ اب روح کیا ہے؟ غور سے سنیے، سوال ہے روح کیا ہے؟ انسان کا روح، اس کے متعلق ہم تھوڑا غور کریں گے کہ لوگوں نے بھی بہت اس پر غور و فکر کیا ہے اور اب تک کرتے آ رہے ہیں۔ روح ایک اعلیٰ حقیقت رکھتی ہے اور ناقابل فنا ہے۔ جسم فنا ہے مگر روح فنا نہیں ہے۔ وائز کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا لکھا ہے۔ اور خاک سے جا ملے جس طرح آگے ملی ہوئی تھی، اور روح خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا واپس جائے۔ ہاں، خاک میں جا ملے اور روح واپس خدا کے پاس جسے اس نے دیا تھا۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے، پیدائش 2 باب اس کی 7ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اور کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 7ویں آیت۔ اور خداوند خدا نے زمین کے مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ خداوند خدا نے انسان کو زمین کی مٹی سے بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ زندگی کا دم، اس کا نام روح ہے۔ روح انسانی مخلوقات سے بالا تر چیز ہے۔ اب غور سے سنیے، روح انسان کا مسکن ہے، یعنی تمام مادی اشیاء سے نہایت افضل اور عظیم عالیشان مسکن، مکین کی شان کو ظاہر کرتا ہے۔ لفظ مکین کا لفظی مطلب یہ ہے رہنا، بسنا، آباد ہونا۔ انسانی بدن میں ایک ایسی عزت دار چیز رہتی ہے جو تمام دیدنی موجودات میں بے نظیر ہے۔ جناب پادری ڈاکٹر حزقیل سروش جو ہمارے روحانی باپ تھے، انہوں نے یہ گیت لکھا، میرا دل میری جان تیرا مسکن بنے۔ یہ مسکن کب بن سکتا ہے؟ کب روح القدس ہماری زندگی میں آ سکتا ہے؟ یہ تبھی آئے گا جب ہم توبہ کریں گے، بپتسمہ لیں گے، اور پھر روح القدس نازل ہوگا۔ عزیزو غور سے سنیے، انسانی روح میں مثال محبت، خوشی، صلح، خیر خواہی، فروتنی، پرہیزگاری وغیرہ وغیرہ اس کی خواہش ہے، لیکن جسم کی خواہش اور ہے اور روح کی خواہش اور ہے۔ جسم اس جہان کی خواہش کرتا ہے، لیکن روح عالم بالا اور روحانی خواہش کرتی ہے۔ جو خواہش روح کی موجود ہے وہ یہ ہے کہ کلام پڑھا جائے، دعا کی جائے۔ اس جہان کی چیزوں سے کبھی پوری نہیں ہو سکتی روح کی خواہش۔ مثال کے طور پر ایک سٹوری ہے کہ ایک بڑا طاقتور شخص ٹرین میں سفر کر رہا تھا، وہ سو گیا اور اس کا وہ خواب دیکھ رہا ہے، اس کا روح اس کے سامنے آ گیا، اس کا روح بڑا دبلا پتلا سا، وہ کہتا ہے یہ میرا روح ہے، یہ میں ہوں۔ تو اس کے روح نے جواب دیا، ہاں میں ہوں، میں تیرا روح ہوں۔ تو اس نے کہا میں تو بڑا پہلوان ہوں، بڑا طاقتور ہوں، لیکن میرا روح کتنا کمزور ہے۔ تو اسے جواب ملا، بدن کو تو خوراک کی ضرورت ہے، لیکن روح کو خدا کے کلام کی ضرورت ہے، دعا کی ضرورت ہے۔ جب آپ کلام پڑھتے ہیں تو پھر آپ خدا سے باتیں کرتے ہیں، خدا آپ سے باتیں کرتا ہے۔ اس لیے روح کی خوراک کلام ہے، خدا کی پرستش ہے۔ دیکھیے زبور 42 اس کی پہلی آیت، یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہی اے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے۔ ویسے ہی میری روح تیرے لیے ترستی ہے، میری روح تیرے لیے پیاسی ہے۔ روح کی خوراک پرستش ہے، خدا کے حضور کلام کرنا ہے، دعا کرنا ہے، گھٹنے ٹیکنا ہے، آنسو بہانا ہے۔ انسان کی روح فانی ہے، کیسا ہے؟ نہیں، روح فانی ہو نہیں سکتی۔ تو پھر
نیکی کا اجر اور بدی کی سزا کی توقع رکھنا حبس ہوتی اگر روح فانی ہوتا. خدا نے موسیٰ نبی سے جو مرد ایمان، مرد دعا اور بہت طاقتور شخص ہوا ہے اور خدا کے احکام کو لے کر قوم بنی اسرائیل تک پہنچا ہے. خدا کا لا، شریعت، خروج کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 6 آیت. پھر اس نے کہا کہ میں تیرے باپ کا خدا یعنی ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں. موسیٰ نے اپنا منہ چھپایا کیونکہ وہ خدا پر نظر کرنے سے ڈرتا تھا. آمین. اس لیے روح کو موت نہیں ہے. خدا نے فرمایا میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں. اور کہا خدا زندوں کا خدا ہے، مردوں کا خدا نہیں ہے. غور سے سنیے، روح کو موت نہیں ہے. آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ ابدی موت کیا ہے. ایک روحانی موت ہے اور ایک جسمانی موت ہے. جسمانی انسان جب مر جاتا ہے تو جسمانی طور پر مر گیا، لیکن روحانی موت یہ ہے جب وہ خدا سے دور ہے، جب وہ بائبل نہیں پڑھتا، خدا کے احکام پر عمل نہیں کرتا. اور ابدی موت وہ ہے جہاں لوگ وہاں ڈالے جائیں گے جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. اب غور سے سنیے، جب روحوں کا خالق زندہ ہے، ابد تک زندہ ہے، خدا ابد تک زندہ ہے، روحوں کا خلق کرنے والا، تو پھر روح بھی زندہ ہے. ہم انسانی روح کے بارے میں بات کر رہے ہیں. خدا کے بڑے عظیم خادم ہیں پاسٹر اجمل خان، جو یونیورسل گاسپل میں یو اے میں ان کے چیئرمین، اب وہ امریکہ میں. ان کی مسز نے، بوا جی نے گیت لکھا، مینو اپنے روح دے نال بھر دے ہے خدا. یہ گایا گیا. اور جب تک پاکرو نہ ہم پر نازل ہو، جب تک ہم پاکرو سے نہ بھر جائیں، ہم خدا کے کلام کے بھیدوں اور اس کے جلال، اس کی قدرت، اس کی حشمت، اس کی جلالت، اس کے مکاشفات کو سمجھ ہی نہیں سکتے. روح القدس ہماری مدد کرتا ہے. غور سے سنیے، آج کے دور میں انسانی روح پر ایک قسم کی تاریکی چھائی ہوئی ہے. روحانی باتوں سے سخت بے خبری، روح اپنے خالق و مالک کی نسبت دوسری چیزوں کو زیادہ لوگ قدر کرتے ہیں اور ان کی تلاش میں رہتے ہیں. ڈاکٹر علامہ اقبال نے ان کی کتاب میں پڑھا، انہوں نے ایک اشعار کہا، مسجدوں اور مندروں کے چراغ بند کر دو، انسان کے قلب میں اندھیرا ہے. آپ بھلے جتنے مرضی اچھے کپڑے پہنے ہوں، آپ بڑے صاف ہوں، آپ کا چہرہ بڑا صاف ہو، آپ بڑے خوبصورت ہوں، ٹھیک ہے، خدا آپ کو برکت دے. لیکن اگر گناہ، تاریکی، گندگی اندر ہے تو پھر کوئی نیکی نہیں، کوئی برکت نہیں. لیکن جب روح القدس آئے گا، جب لوگ توبہ کریں گے، بپتسمہ لیں گے، یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں گے، تو پھر روح القدس آئے گا اور زندگی نہیں ہو جائے گی. جیسے پڑھا گیا شروع میں کہ خدا کا روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتا تھا، کائنات تخلیق کی جا رہی تھی اور روح القدس ساتھ تھا. اور لکھا پانیوں کی سطح پر جیسے وہ رنگ بکھیر رہا ہو. اور ایک اور ترجمہ ہے کہ جیسے مرغی انڈوں پر بیٹھتی ہے، ویسے روح القدس پانیوں پر بیٹھا تھا اور کائنات وجود میں آ رہی تھی. خدا بول رہا تھا اور روح القدس کام کر رہا تھا. ایسے ہی ہے کہ یسوع مسیح مر گیا، مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چلا گیا. کئی بار انہوں نے فرمایا میں جاؤں گا اور تمہارے لیے دوسرا مددگار روح القدس بھیجوں گا، وہ تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا. آج کے دور میں لوگ اپنی مرضی پر چلتے. مثال کے طور پر برے کاموں میں جھوٹ، کینہ، بغض، خود غرضی، حسد، لالچ، بت پرستی، یہ انسان کی روح پر تاریکی ہے. غیر معبودوں کی عبادت کرنا. جس قدر انسان خدا کے نزدیک ہوگا، روح اسی قدر روشنی میں آ جاتی ہے.
यानी खुदा का कलाम उसे तकवीयत बख्शेगा। और यसू मसीह जो नूर है, जिसने कहा दुनिया का नूर मैं हूं, जो कोई मेरी पैरवाई करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा, वो तारीकी में ना होगा। इंसान पर तारीकी या उसकी रूह पर तारीकी दुनिया में झूठ, हसद, फरेब, लालच, मकर, कत्ल गारत, नफरत, एक दूसरे को मारना। बल्कि लोग, इसका इलाज क्या है? कैसे हो सकता है कि एक शख्स घुटने टेके, आंसू बहाए, अपने हाथ उठाए, तौबा करे, बपतिस्मा ले और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करे और कहे कि यीशु मसीह मर गया था मेरे लिए, मेरे गुनाहों के लिए, और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा है, अब वो अब्दुल्लाबाद जिंदा है, और यीशु के पाक खून से धुल जाए जो सलीब पर बहा है, और फिर रूह कुदस नाजिल होगा और वह रूह कुदस से भर जाएगा और रूह कुदस का नज़ूल होगा और फिर रूह कुदस का बपतिस्मा होगा और फिर वो कुव्वत पाएंगे। खुदावंद इस कलाम के वसीला आप सबको बरकत दे और अगले मैसेज में हम इसको जारी रखेंगे ताकि आप और हम सब इस कलाम के वसीला बरकत पाएं। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।